تو شب براعت دو زبانوں کے الفاظ کا مجموعہ ہے۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے اور براعت عربی زبان کا لفظ ہے۔ شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں اور براعت عربی میں نجات اور چھٹکارے کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ نجات کی رات ہے، یہ چھٹکارے کی رات ہے۔ کس چیز سے چھٹکارے؟ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ یعنی اس رات میں اللہ بے حساب لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو ہمارے عرف میں، ہمارے بول چال میں شب براعت اس کو کہا جاتا ہے۔ شب براعت کے حوالے سے تین طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں، تین طرح کے نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے کہ جو سرے سے شب برات کی فضیلت کا انکار کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی فضیلت بے بنیاد ہے، اور اس کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، بلکہ بعض تو اس کو موضوع اور من گھڑت تک بھی کہہ دیتے ہیں، اور بعض جو ہے شب برات کو جو ہے بدعت کہہ دیتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر وہ تشدد کی راہ اختیار کرتے ہوئے اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس کی فضیلت کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، اس میں غلو سے کام لیتے ہیں اور اس کے فضائل کو بڑھا چڑھا کر شب قدر کے برابر لے جاتے ہیں یا بلکہ اس سے بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک تیسرا طبقہ یہ پایا جاتا ہے کہ جو اعتدال کے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں، افراط اور تفرید سے بچتے ہوئے، تشدد اور غلو سے بچتے ہوئے وہ راہ اعتدال کو اختیار کرتے ہیں، اور وہ جمہور علماء محققین اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ من جملہ اس کی فضیلت ثابت ہے، نہ اس کو اتنے بڑھایا چڑھایا جائے کہ اس کو شب قدر کے برابر کیا جائے، اور نہ ہی اتنا اس میں کمی کوتاہی کی جائے کہ اس کا انکار ہی کر دیا جائے، بلکہ من جملہ اس کی فضیلت ثابت ہے۔ شب قدر تمام راتوں کی سردار رات ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر تمام راتوں میں سے افضل یہ شب قدر کی رات ہے۔ اب اس شب قدر کے بارے میں کیا فضائل ہیں اور نبی علیہ السلام نے اس رات میں کیا اعمال ارشاد فرمائے ہیں؟ ویسے تو شب براعت کے بارے میں تقریباً 15 مختلف روایات پائی جاتی ہیں جو 10 جلیل القدر صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ اس لیے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی میں فرماتے ہیں کہ ان کثیر روایات اور احادیث کے ہوتے ہوئے کیسے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ان لوگوں کے خلاف حجت ہیں کہ جو اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ تقریباً 15 روایات ہیں جو 10 جلیل القدر صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ میں ان میں سے صرف 2-3 روایات ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارا۔ فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں کی رات ہو، نصف شعبان کی رات ہو، جس کو ہمارے عرف میں شب براعت کہا جاتا ہے، تو جب یہ لیلۃ البراعت ہو تو اس میں تم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ رات کو قیام کرو، عبادت کرو، اور دن کے وقت اس کا روزہ رکھو۔ اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حکم استحبابی ہیں، یعنی قیام کرنا رات کا اور دن کے وقت روزہ رکھنا 15ویں کا یہ مستحب ہے، یعنی کوئی کرے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رات میں غروب آفتاب کے وقت ہی، یعنی 14ویں کا جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ اللہ تو آنے جانے سے پاک ہیں، جسم جسمانیت سے پاک ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، وحل من مسترزق فارزقه، کیا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، وحل من مبتلا فاعافيه، کیا ہے مجھ سے کوئی عافیت مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت عطا کر دوں، الا قضا الا قضا، کیا ہے کوئی ایسی حاجت والا، ایسی ضرورت والا
کوئی بیمار شفا مانگنے والا، صحت مانگنے والا، عافیت مانگنے والا، تو یہ صبح صادق تک حتی یطلع الفجر، فجر تک یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور میرے گھر میں باری تھی، اور نبی علیہ السلام کو میں نے رات کے وقت اپنے بستر پر گم پایا، تو میں تلاش میں نکلی کہ نہ جانے آپ کہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع قبرستان میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آپ محو دعا ہیں، آپ زندوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے اور شہداء کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے نفس کو ملامت کی اور میں نے کہا عائشہ کہ تو وساوس کے اندر مبتلا ہو گئی، امور دنیاوی تفکرات کے اندر مبتلا ہو گئی، جبکہ نبی علیہ السلام تو امور آخرت کے اندر متوجہ ہیں، آپ تو دعا کے اندر مصروف ہیں۔ تو میں نے یہ سوچ کر کہ کہیں آپ کو پتہ نہ چل جائے، میں دوڑتے ہوئے واپس آئی۔ تو اللہ کے نبی، میں آئی دوڑتے ہوئے، سانس چڑھ گیا، سانس پھلا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی بھی تشریف لے آئے۔ تو آپ نے دیکھ کر پوچھا عائشہ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ یہ سانس پھولا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، ایسے میں آپ کے تلاش میں گئی اور دوڑتے ہوئے آئی، اس لیے سانس چڑھ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ اتخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تو اس بات سے ڈر خوف کر رہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم زیادتی کریں گے؟ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگے نہیں نہیں یا رسول اللہ، ولکنی ظننت انک اتیت بعد نسائک، میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے یہ سمجھا، مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے، میرے کسی سوکن کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے، میں نے تو یہ خیال کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تجھے پتہ بھی ہے کہ آج رات یہ کون سی رات ہے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ، آپ ہی بیان فرما دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، یعنی ہماری زبان میں جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی فضیلت عظمت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر ان اللہ یغفر لاکثر من عدد شعور غنم بنی کلب او کما قال، رواہ الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غروب آفتاب کے وقت ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جھانکتے ہیں اور قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر ہی نہیں بلکہ اکثر زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں اور ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو کلب کا آپ نے نام کیوں لیا؟ کہ قبیلہ بنو کلب کی 20,000 بکریاں تھیں، ان کے بہت زیادہ ریوڑ تھے۔ اب 20,000 بکریاں، ایک بکری کے بال ہم نہیں گن سکتے، تو 20,000 بکریوں کے بال ہم کیسے گن سکتے ہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور پھر ان کے برابر بھی نہیں فرمایا، فرمایا کہ اکثر ان سے بھی زیادہ، اور ان سے زیادہ کتنے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت اور اللہ کے لطف اور عنایت کی برکت سے اس رات میں بے حساب اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، ان کی بخشش کی جاتی ہے، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا آیا عائشہ هل تدرین ما فی هذه اللیلہ، کیا جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنہ، اس شعبان سے لے کر اگلے شعبان تک جتنے بچوں نے پیدا ہونا ہے ان تمام کی لسٹ اور فہرست تیار کر دی جاتی ہے۔ وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، اور اس سال سے اگلے سال تک اس پورے سال میں جتنے لوگوں نے فوت ہونا ہوتا ہے ان کے لسٹ فہرست تیار کر کے ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور اس سال میں کتنے لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہوگی ان کی لسٹ تیار کر دی جاتی ہے۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اور اس میں اعمال لوگوں کے اٹھائے جاتے ہیں آسمان کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جیسے اعمال جائیں گے ویسے فیصلے ہوں گے، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے اعمال ویسے فیصلے ہوں گے۔ اور وَفِيهَا تُنزَلُ ارزاقهم، اور اس رات کے اندر لوگوں کے رزق اتارے جاتے ہیں، رزق کے گویا کے فیصلے ہوتے ہیں۔
تو یہ رات بہت بابرکت رات ہے، یہ مانگنے کی رات ہے، اپنے لیے، اپنے مرحومین رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب، دوست احباب جو اس جہان سے چلے گئے، اپنے لیے بخشش مانگیں، ان کے لیے بخشش مانگیں، اللہ سے رزق مانگیں، اللہ سے صحت مانگیں، شفا مانگیں، حاجات مانگیں۔ تو اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس رات میں منکرات سے بچتے ہوئے، رسم و رواج سے بچتے ہوئے، آتش بازی سے، پٹاخے